بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پراسرار کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس روئے زمین پر بے شمار ایسی طاقتور مخلوقات کو پیدا کیا کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایسی تمام تر مخلوقات کو ختم کر دیا جو نسل انسانی کے لیے خطرہ تھی، جیسے کہ ڈائناسور اور دیگر وحشی مخلوقات وغیرہ۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین اور لمبی ترین قوم تھی۔ یہ قوم اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس قوم کو دنیا کی سپر قوم کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے تب سے لے کر اب تک 2 قومیں ایسی تخلیق فرمائی کہ جن کے بعد کسی قوم کو ان جتنی طاقت عطا نہیں فرمائی۔ انہی 2 قوموں میں سے ایک قوم جس کو قوم جبارین یا قوم عاد کہا جاتا ہے، اسی قوم کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ یہ قوم کتنی طاقتور تھی، اس قوم کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، قوم عاد کی طرف جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد بن اوس بن سام بن نوح قبیلے سے تھا۔ یہ لوگ عرب تھے جو احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ ریتلے پہاڑوں کا ہے اور یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان پڑتا ہے۔ یہ سرزمین سمندر سے بہت قریب ہے جسے لوگ الشہر کہتے ہیں۔ جس وادی میں قوم عاد رہائش پذیر تھی اس وادی کا نام مغیث بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مضبوط اونچے ستونوں والے گھروں میں رہائش پذیر تھے۔ طوفان نوح کے بعد شرک و بت پرستی میں سب سے پہلے مبتلا ہونے والی قوم یہی قوم عاد ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں۔ مقصد یہ ہے کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دور کے لوگوں سے جسمانی لحاظ سے سخت اور بلند قد و قامت کا حامل بنا دیا اور انہیں دوسری قوموں کی نسبت شجاعت و بہادری کے اوصاف سے زیادہ نوازا تھا۔ قوم عاد اس زمانے کی سب سے زیادہ شان و شوکت والی قوم تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے؟ یعنی دنیا میں ایسی شان و شوکت کا کوئی اور قبیلہ پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی ان کے مکان اس قدر بلند و بالا تھے کہ اس قسم کے شاندار محلات پہلے دنیا نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جس میں انبیاء مرسلین کا تذکرہ ہے۔ انبیاء میں سے 4 کا تعلق عرب قوم سے ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور اے ابو ذر تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان حضرت ہود علیہ السلام نے بولی تھی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے والد نے سب سے پہلے عربی زبان بولی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے عربی زبان بولنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ بعض حضرات حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔
قرآن پاک میں جس عاد کا ذکر ہے وہ عاد اولا ہے. انہوں نے ہی طوفان کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی تھی. یہ لوگ 3 بتوں کی پرستش کرتے تھے، سمد، سمود اور ہرا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا شامت کے دنوں میں، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت آمیز عذاب اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی. قوم عاد اناد پرست، متکبر اور پرلے درجے کے ظالم اور کافر تھے. ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کو اپنا دین بنا رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں میں سے ایک شخص کو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو انہیں راہ حق کی طرف دعوت دیتا تھا اور صرف ایک سچے خدا کی خلوص سے عبادت کرنے کی تلقین کرتا تھا. لیکن ان ظالموں نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی تکذیب، تحقیر کی اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی قدرت کے سخت پنجے میں جکڑ کر واضح کر دیا کہ وہ غالب بھی ہے اور عالم امکان مکمل تصرف بھی رکھتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر نے انہیں عبادت خداوندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، انہیں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، خطاؤں سے کنارہ کشی کی تعلیم دی، اور اس سلسلے میں ان سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا، جبکہ انہیں سرکشی کی صورت میں دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا، تو قوم کہنے لگی. قرآن کریم میں ہے، سورہ الاعراف میں ترجمہ ہے، کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے کہ اے ہود، ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادان ہو، یعنی جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ تو محض بے وقوفی پر مبنی ایک راہ حیات ہے. اصل دین تو ہمارا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر مدد اور رزق جیسی نعمتیں لوٹی جا سکتی ہیں. پھر کیا خبر تو جھوٹ بول رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ہود نے کہا اے میری قوم، نہیں مجھ میں ذرا نادانی، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے رب اب تو میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان قریب ہی یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے. تو آ پکڑ انہیں حقیقی چنگاڑ نے، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شیار ہے. جب اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے تو پھر بھی انہیں خیال نہ آیا اور چیلنج کرنے لگے اور کہنے لگے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اے ہود، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو؟ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں برابر پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے، یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے. نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. یہ تند یعنی ہوا ہے، اس میں دردناک عذاب ہے. اس آیت میں جس گھٹا کی بات ہو رہی ہے وہ عذاب کے ابتدائی آثار تھے. جب دیکھا کہ افق سے گھٹائیں اٹھ رہی ہیں تو سمجھے کہ یہ رحمت کے بادل ہے، حالانکہ وہ عذاب خداوندی تھا. سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کی بجائے اسے جھکڑ یقین کیا وہ ایک عورت تھی. اس عورت کا تعلق
قوم عاد سے تھا اور اس کا نام مہد بتایا جاتا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ تو عذاب الہی ہے، ابر رحمت نہیں ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے پوچھا مہد کیا ہوا؟ وہ بولی میں نے ایک ہوا دیکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ اسے ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تند و تیز جھکڑ کو 7 راتیں اور 8 دن تک برابر مسلط رکھا اور عاد کی قوم کا کوئی آدمی بھی نہ بچا جو ہلاک نہ ہوا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام الگ ہو گئے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ ہوا جو دوسروں کے لیے ہلاکت تھی وہ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رحمت و سامان، فرحت و انبساط ثابت ہوئی۔ وہ اس ہوا سے بہت لطف اندوز ہوئے، اس سے ان کے جسموں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور روحوں میں تازگی کی لہر دوڑ اٹھی۔ لیکن عاد کے لیے وہ یوں چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے پھرتی رہی اور پھر انہیں پیٹھوں کے رخ پر پٹخ دیا۔ راوی نے یہ پوری روایت بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی، یعنی مسلسل تند و تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھکڑ جمعے کے دن شروع ہوا، بعض یہ بھی کہتے ہیں اس عذاب کی ابتدا بدھ کے دن سے ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باد صبا کے ساتھ میری مدد کی گئی اور قوم عاد باد سموم سے ہلاک کی گئی۔ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تو نے اس کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے اور تو نے جو اس میں بھیجا ہے اس کے شر سے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آسمان چھپ جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے، آپ کبھی آگے کو آتے اور کبھی پیچھے کو، اور جب بارش برستی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی پریشانی کو سمجھ جاتی، اس لیے ایک دن اس کے متعلق پوچھ لیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ کہیں یہ قوم عاد کی طرح نہ ہو کہ انہوں نے کہا تھا، پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے یہ بادل ہے، ہم پر برسنے والا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اس طرح کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا جھکڑ دیکھتے تو آپ کے چہرے انور سے خوف کے آثار نمودار ہونے لگتے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ مطلع ابر آلود دیکھتے ہیں تو رخ انور پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بادل میں عذاب خداوندی نہ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جب ان کی قوم نے اس عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے، ہم پر برسے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ملک یمن میں ہے۔ دیگر کئی لوگ اسے دمشق میں بتاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے احاطے میں قبلہ کی طرف ایک جگہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔